بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اشراق کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ جو شخص اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 586 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، سورج نکلنے کے بعد کچھ نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ فضیلت اشراق کی نماز پڑھنے کی ہے۔ دوسری بات یہاں اب یہ سمجھنی ہے کہ اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے سورج نکلتے ہی، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اشراق کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آپ 1 گھنٹے کے اندر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہے۔ اشراق کی نماز کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ دل میں ارادہ کر لیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اشراق کی 2 رکعت۔ اشراق کی نماز میں کون سی سورت پڑھنی ہے؟ کوئی سورت متعین نہیں ہے، آپ کا دل چاہے آپ جو سورت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے، حدیث میں آیا ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ اٹھ کر چلا گیا، اس کے بعد آیا، اس نے اشراق کی نماز پڑھی، نماز ہوگی یا نہیں؟ میرے بزرگوں، نماز ہو جائے گی۔ انسان کے لیے افضل یہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز ادا کر لے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ثواب اللہ تعالیٰ کم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔